السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ آیت نمبر 9 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 10 کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ تو پیاری سسٹر، تھوڑی سی لیسن کے حوالے سے کریکشن کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے وہ جو وما یحیق المکر السیء الا باہلہ، تو اس میں عبداللہ بن عباس نے جب کہا تو پھر آگے سے انہوں نے کعب احبار، وہ کعب احبار تھے، ٹھیک ہے، کعب احبار یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر صحابہ کرام کے صف میں شامل ہو گئے۔ چلیں جی لیسن کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی میں قلوبہم دلوں ہم ان کے، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ان کی بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بما باوجہ اس کے، اس کو بے وجہ نہیں پڑھنا بلکہ باوجہ، ٹھیک ہے، یا پھر اس وجہ سے کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ با محاورہ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ادھر بیماری سے مراد کیا ہے یا کون سا مرض تھا جو ان کے دلوں میں تھا؟ کفر و شرک کا مرض، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد، بغض، عناد۔ اسی طرح پھر جو اسلام مزید بڑھتا گیا، مسلمانوں کے اندر جو اسلام تھا وہ پنپتا گیا، مزید خوشحالی حاصل ہوتی گئی، تو یہ جو نفاق تھا منافقین کا، مرض تھا ان کا، وہ مزید بڑھتا گیا۔ یہ مسلمانوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے، نہ ان کو وہ پنپتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں۔ جو مسلمان ترقی کرتے گئے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی اس نفرت اور ناخوشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور پھر مزید کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کا جھوٹ کیا تھا؟ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مومنین کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی محبتیں جتاتے ہیں، اپنی خیرخواہیاں ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ دل سے ان کی جو محبتیں اور خیرخواہیاں اور وفائیں ہیں وہ کفار کے ساتھ ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے بڑا ان کا یہی جھوٹ تھا۔ تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ ان کی نسبت جو کفار تھے انہوں نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے عذاب تھا بہت بڑا، عذاب عظیم تھا آیت نمبر 7 میں۔ لیکن یہ جو منافقین تھے یہ دوغلے تھے، دو روحے تھے، جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ اور جب کفار کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دردناک عذاب سے مراد، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور اگر اس کی گہرائی کا اندازہ ہم لگائیں اور احادیث سے،
تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بہت زوردار آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ اللہ اور ان کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو کہ آج جہنم کی تہہ میں گرا ہے۔ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا اور اب جہنم کی تہہ میں جا کے گرا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ایسے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے جو درجہ ہے، سب سے گہرائی میں ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان کی ڈبل پالیسی جو ہے، جو دوگلا پن ہے، جو دو روحیں ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانا چاہتے، ان کے اندر جاسوسی کرتے اور ادھر سے خبریں ادھر پہنچاتے، اور مسلمانوں کی جو آپس کی ہمدردیاں تھیں، محبتیں تھیں، وہ ان کو برداشت نہیں تھیں، وہ ان کی جو نقصان کے انتظار میں رہتے۔ مسلمان کو کوئی نقصان پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر خوش ہوتے، پھر کہتے کہ اللہ نے ہم پہ تو بہت بڑا احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، ہم لوگ اس سے بچ گئے ہیں۔ اس قسم کی خرابیاں پیدا کرنا چاہتے، اس قسم کی جو تکلیف ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ تو جھوٹ کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث، کہ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو جھوٹ جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم جھوٹ کی جو بیماری ہے، جھوٹ کا جو سب سے بڑا قبیح جرم ہے، اس کے اندر ہم تو نہیں مبتلا؟ تو اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہنسی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جس طرح کہ آج کل یہ جو لطیفے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو ہنسی میں بھی جھوٹ بولے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ تو آج کل یہ جو ٹک ٹاک ہیں، یہ شاید لطیفہ تھوڑا سا پیچھے یعنی کہ ہو گیا، یہ معاملہ جدید دور ہے، تو اس کی نسبت جو ٹک ٹاک ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، انہوں نے جڑ پکڑ لی ہے، اس کا رائج ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، خود کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اور کیا فرمایا ایک اور حدیث کہ جو شخص ہنسی میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، تو ایک ان میں سے یہ تھا کہ جو ہنسی میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، مزید انشاءاللہ آیت نمبر 11 پڑھیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے مزید اس کی بھی آیت کی جو آیت مبارکہ ہم نے آج پڑھی ہے 10، اس کی مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھا کیجئے، پرسنل میں پوچھ لیں، چاہے گروپ میں پوچھ لیں، لیکن گروپ میں پھر وہی بات کہ آپ نے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کیونکہ پھر باقی جو بہنیں ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی، تو مختصر اپنا سوال کریں گروپ میں اگر کرنا ہے تو، ورنہ اگر لمبی بات کرنا چاہتے ہیں پھر پرسنل میں کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔